ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة من الحكمة ولا تجعل مع الله ولا تجعل مع الله إلها آخر إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ذالک یہ احکام جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں، ذالک یہ احکام مما اس میں سے ہیں جو اوحا وحی کی الیکا تیری طرف ربک تیرے رب نے من الحکمتی حکمت میں سے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، کوئی دوسرا معبود، فَتُلْقَى ورنہ تجھے ڈال دیا جائے گا فی جہنم میں ملومن ملامت کیا ہوا، مدحوراً ددکارا ہوا، اسفاکم کیا پس چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے تم کو، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، واتخذ اور خود بنا لیے ہیں، من الملائکتی فرشتوں کو، اناثا بیٹیاں، انکم بے شک تم لتقولون قولا عظیما تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ دوبارہ ذالک یہ احکام مما اوحا الیک ربک من الحکمہ بے شک یہ اس وحی میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے، من الحکمتی حکمت میں سے، یعنی اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے پر حکمت ہیں، وہ اللہ کی دانائی، اللہ کے علم، اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اب ہماری عقل بڑی چھوٹی ہے تو بعض دفعہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی وہ کسی انسان کی عقل میں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز تمہاری عقل میں نہ آئے اسے تم رد کر دو۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی اگر ہم انسانوں کا معاملہ دیکھیں تو ڈاکٹروں کی بہت ساری چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، سائنسدانوں کی بہت ساری چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری کئی باتیں دوسرے آدمی کے عقل میں نہیں آتی، تو جب کوئی بات کسی کی عقل میں نہیں آتی تو اس بنیاد پر وہ اس کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی عقل میں فرق ہے، ہم ڈاکٹر کو احترام اسی لیے دیتے ہیں کہ اس کے پاس علم اور عقل ہم سے زیادہ ہے، سائنسدان کو ہم عزت کی نگاہ سے اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس عقل اور علم ہم سے زیادہ ہے، اور وہ خلا کے بارے میں، زمین کی تہوں کے بارے میں، نظام شمسی کے بارے میں، نظام قمر کے بارے میں کوئی بھی بات کہتے ہیں، ہم ہنس کر احترام کے ساتھ اس کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کر لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یار ہمارے پاس وہ آلات نہیں ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے یہ غور کرتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس آلات ہیں، تو یہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔
تو جب انسانوں کی عقل اور علم اور ان کی قابلیت میں فرق ہے تو پھر جب ہم انسانوں کی بات، جن کی قابلیت اور جن کے علم اور جن کی حکمت کے ہم معترف ہوتے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ایک بات کہتا ہے تو بندہ کہے نہیں جی نہیں، یہ عقل میں نہیں آتی، تو نہیں. تو یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں یا حدیث میں فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ من الحکمہ، وہ اللہ کی حکمت میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے اپنی حکمت عطا کر دی، اپنے علم کی سمجھ عطا کر دی، تو اس کو اللہ نے بہت خیر سے نواز دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اس آیت تک، جس طرح میں نے اس سورت کے شروع میں بھی کہا تھا، درمیان میں بھی کہا تھا، کہ اس میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تورات میں تھے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں بھی تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 22 نمبر آیت سے لے کر اس آیت تک یہ جو احکام ہیں یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے اندر موجود تھے. تو ان کا آغاز جو ہے، آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا یہاں سے شروع کیا تھا، یعنی توحید سے، اور اس کا اختتام بھی توحید پر ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ. تو معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی اور عبادت کیا ہے؟ خوش کرنے کے لیے جس کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ عبادت ہے. یہ جس کے سامنے، عبادت کا اصل مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو نیچے کر لینا، کسی کے سامنے گرا دینا. تو اگر ہم کسی کے سامنے کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کم تر اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں سے ہے. تو فرمایا کہ ایسا کسی ذات کو نہ بناؤ کہ جس کے سامنے تم اپنے عبادت والے کاموں کا اظہار کرو یا اپنے عبادت والے کام اس کی خوشنودی کے لیے پیش کرو. اگر ایسا کیا تو فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، کیونکہ شرک معاف، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو معاف نہیں ہوگا، حالانکہ نبیوں سے شرک کی توقع تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں کہا؟ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ گزارش کی گئی کہ جی اس عورت نے، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، آپ مہربانی کریں، یہ بڑے خاندان کی ہے، بڑے گھرانے کی ہے، بڑی توہین کی بات ہے ان کے لیے، تو آپ اس کو معاف کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کیا کہا تھا کہ تم تو اس کو بڑا سمجھ کے سفارش کر رہے ہو، اگر آخر الزمان نبی کی بیٹی بھی یہ چوری کا کام کرتی تو میں اس کو بھی معاف نہ کرتا. یہ کیوں؟ کیا فاطمہ سے یہ توقع تھی؟ اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی حدود ایسی ہیں کہ اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو وگرنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملومن، ملامت کیے ہوئے، مدحورا، دھتکارے ہوئے. اب دیکھیں نا شیطان کو کیوں دھتکارا؟ کہ اس نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا تھا. شرک نہیں کیا تھا اس نے، آدھا کام اس نے کیا. اور جو بندہ شرک کر رہا ہے وہ دو کام کر رہا ہے، ایک تو اللہ کا انکار کر رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کی. اس کی مثال آپ یہ لے لیں، ایک عورت اپنے خامد سے کہتی جی آپ مجھے طلاق دے دیں، ٹھیک ہے، معمولی بات ہے، ہوتا رہتا ہے. ایک عورت اپنے خامد سے کہتی ہے کہ فلاں مرد تم سے اچھا ہے، تم سے بہتر ہے، تم سے خوبصورت ہے، مجھے طلاق دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. یا اس کے ساتھ رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ کوئی بندہ بھی برداشت، وہ طلاق مانگے نہ مانگے تب بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر ایسے عورت طلاق مانگے تو خامد بعض دفعہ اس کے پاؤں بھی پکڑ لیتا، نہیں تیری مہربانی کیوں طلاق لیتی ہے. لیکن اگر وہ کسی دوسرے سے تعلق جوڑ لیتی ہے تو وہ نہ بھی چاہے تو اس کو طلاق، کیوں کہ یہ اس سے بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اسی طرح ایک ہے اللہ کی عبادت سے انکار، اور ایک ہے شرک. ہم اللہ کی عبادت سے انکار کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور شرک کو، جبکہ شرک اس سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے. آگے بھی ہے افا اسفاکم ربکم بالبنین. عرب جو تھے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کے بارے میں کہتے تو انہوں نے کچھ دیویاں بنائی ہوئی تھیں جن کے بارے میں کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ ہماری سفارش کریں گی. تو وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کے نام پر نظر و نیاز بھی دیتے تھے، اور ان کی پناہ بھی طلب کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا تمہارا فیصلہ ہے، آفا اسفاکم ربکم بالبنین، کہ اللہ نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے. یعنی جس کے بیٹے ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 8 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو ابو لہب اور دوسرے لوگوں نے تان کیا نا، جس کے جواب میں سورت کوثر نازل ہوئی. تو اس میں یہی تھا کہ محمد کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بیٹے ان کی نہیں ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی امت قیامت تک چلے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا تمہارا فیصلہ ہے کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، اپنی عزت اس میں سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں بیٹے دے، اور جب اللہ کی بات آتی ہے تم کہتے ہو کہ فرشتوں کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ نے اپنے لیے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما، یہ بہت بڑی بات ہے. اور سورت مریم میں فرمایا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین اس سے پھٹ جائے، اس سے زمین پھٹ جائے. یہ اتنی خطرناک بات ہے جس کو تم معمولی سمجھتے ہو. اور آج کل بھی ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، اور نہیں جی یہ اللہ کا بڑا قریبی ہے، اللہ کا ایسا ہے، اللہ کا ویسا ہے، اور جی یہ جو چاہے اللہ سے کروا لیتا ہے. نہیں 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 نہیں، اللہ کے سامنے کسی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ پر کوئی دباؤ ڈال سکے یا اللہ کو کسی کام کے لیے مجبور کر سکے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ زمین و آسمان اس سے ٹوٹ سکتے ہیں. چلیں جی.